حضرت ذوالنون مصری کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک نوبل صوفی، عظیم شخصیت تھے۔ حضرت خواجہ شفیق بلخی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی۔ ایجپٹ سے گئے وہ بلخ، علیک سلیک پوچھا ذوالنون مصری، مصر والوں کا کیا حال ہے، ایجپٹ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں، نہیں دیتا ہے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک قرآنی کنسپٹ ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب دے اللہ دے تو اس کا شکر ادا کرو، نہ دے تو صبر کرو۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ بات کہی تو خواجہ شفیق بلخی نے جواب دیا، ذوالنون یہ تو ہمارے بلخ کے کتے کرتے ہیں، مالک کے در پہ بیٹھے رہتے ہیں، مالک نے ٹکڑے دیے تو اپنے دم ہلا کے تھینکس کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اگر مالک نے نہیں دیا تو در چھوڑتے نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں سر پر کر کے کہ مالک کا در نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو بلخ کے کتے کرتے ہیں، تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو اور بلند کام کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہوش آیا ان کو تو فرماتے ہیں خواجہ شفیق سرکار آپ بتائیں کہ بلخ والے کیا کرتے ہیں؟ بس یہ ہے وہ پوائنٹ، سارے مومنین کے لیے تو وہ پوائنٹ ہے جو ذوالنون مصری نے کہا کہ جب ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ اب یہ پوائنٹ اس سے بلند، حضرت خواجہ شفیق بلخی فرماتے ہیں ذوالنون جب رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب نہیں دیتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ سنو بزنس کرنے والوں، کیا بات ہے اس کے اندر، وہ سیکریسی کیا ہے؟ اس لیے شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے میدان میں ہمارا رب ہم سے حساب لینے والا ہے، اس لیے ہمیں اس نے دیا ہے۔ اور رب سے کوئی حساب دے سکتا ہے؟ رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ اس لیے ہم صبر کرتے ہیں کہ مولا دے رہا ہے تو ٹھیک ہے صبر کرو، اور نہیں دیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بے حساب ہمیں عطا فرمانے والا اور بے حساب ہمیں بھیجنے والا، حساب ہی نہیں ہوگا جب وہ نہیں دے گا۔ ظاہر بات ہے آپ بھی کسٹم میں جاتے ہوں گے، جتنا سامان ہے اتنے زیادہ کسٹم بھی بھرنا پڑتا ہے، اور اگر صرف بریف کیس آپ کے ہاتھ میں ہو یا کچھ نہ ہو تو گرین چینل سے کہتا ہے کسٹم والا سیدھے ادھر سے نکل جاؤ باہر۔ دیکھ لیجئے دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جتنا سامان ہمارے پاس ہوگا فوراً ریڈ چینل والے کہہ دیتے چلو پہلے سب کھولو سامان، کسٹم۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی دولت کو چاہنے والوں سنو، اس دنیا کی دولت کا عالم یہ ہے کہ اگر تم حلال کمائی کرو تو اس پر حساب، اور حرام کمائی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب۔ کسٹم میں تم جب جاتے ہو تمہارے اندر بیتتی ہے بات، وہ چیز جو جائز ہے کنٹری میں لانا، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس کا کسٹم دو، اور اگر وہ چیز جو لانا ناجائز ہے، قانوناً جرم ہے،
اگر وہ لا کر آتے ہو تو پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ، سزا، فوراً امیجیٹ آپ کو سزا ملے گی کہ جو چیز منع تھی ہماری کنٹری میں کیوں لائے، تم کو سزا دی جائے گی، کسٹم سیدھے لے کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ یہ دولت جو جائز حالت میں کمائی جائے اس کا حساب دیا جائے گا، اور جو ناجائز انداز میں لیا جائے اس پہ تو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں دیتا ہے تو جیسے ہم آپ گرین چینل سے نکل جاتے ہیں، ایسے بے حساب ہمیں اٹھانے والا ہے، رب کی مرضی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ As we are aware, the next session is for the guidance and meditation, and in line with the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we should do our moral audit before our auditing is done. In other words, this is a direct indication to check our deeds in this world before our reckoning is taken on the Day of Judgment. His Eminence narrated the beautiful incident of the great saint of Egypt, Hazrat Zunnun Misri rahmatullah alayh, who had traveled from Egypt to meet the great Sheikh in Balkh, Hazrat Shafiq Balkhi rahmatullah alayh. And on reaching there, Hazrat Shafiq Balkhi asked Hazrat Zunnun that you have come from Egypt, tell us the condition of the Egyptians. He mentioned that the condition of the Egyptians are such that when Allah subhanahu wa ta'ala gives them, they show gratitude and thanks to Allah. And if they do not receive from Allah subhanahu wa ta'ala, they express sabr and patience. Hazrat Khwaja Shafiq Balkhi rahmatullah alayhi responded by saying, Zunnun, this is the condition of the dogs in Balkh. That the dogs are at the master's door. When the master gives it something to eat, he wags its tail and expresses thanks to the master. And when the master does not give anything to eat, he does not leave the master's doorstep. On hearing this, Hazrat Zunnun Misri fell unconscious. And when he gained his conscience, he asked Hazrat Khwaja Shafiq Balkhi rahmatullah alayh, tell us the condition of the people in Balkh. And he responded by saying that the people in Balkh are such that when they receive from Allah subhanahu wa ta'ala, then they express their sabr, they express patience. And when they do not receive from Allah subhanahu wa ta'ala, then they express thanks and gratitude that they will not be answerable for what they have not received. So His Eminence says this is a message for the businessman, that if you receive from the right channel, from what is permissible for you, then you would have to give an audit of that. Similarly, when you travel into the country and you pass through the green channel, the green light, then whatever was permissible for you to bring into the country, you will have to give custom for that. What was impermissible for you to bring in, to import in the country, was illegal for you, the custom officers may even place you in jail or give you a fine. So let us do that and get that in order, that what is permissible for us, we are to audit that. And what is impermissible for us, to abstain from that and not to bring upon us the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. دعا فرمائیے مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ مولا کریم، ہم تیری مشیت، تیرے کرم، تیری توفیق سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولا ہمارے ظاہر و باطن کو، مالک و مولا ہماری دنیا اور آخرت کو، ہمارے دین اور ایمان کو، ہماری صبح اور شام کو، ہمارے تمام دنیاوی و اخروی معاملات کو اس کی حفاظت فرما مالک و مولا۔ پروردگار عالم، یہ جتنے حاضر ہیں اے اللہ، ان کے دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا تو ہے مالک و مولا۔ اس روحانی تربیتی کیمپ میں جو شریک ہیں پروردگار عالم، ان سب کی شرکت کو قبول و منظور فرما، اور ان کی دنیا کو اچھی دنیا بنا دے، ان کی آخرت کو اچھی آخرت بنا دے۔ مولا ہمیں
اپنے دوستوں محبوبوں کے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس پورے پروگرام کرنے میں جس طریقے کا بھی حصہ لیا ہے، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، انہیں مصیبتوں سے، بلاؤں سے، تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، سعادت دارین عطا فرما، حسنات دارین عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو خدیجۃ الکبریٰ، عائشۃ الصدیقہ، فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں، رفتوں کا صدقہ عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے جوانوں کو دین کا سچا پکا سپاہی بنا، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں پانچوں وقت حاضری کی سعادت عطا فرما۔ مولا ہمیں اس کیمپ میں شرکت کر کے یہاں سے جو صوفیہ کی تعلیمات و ہدایت ہم سب کو ملنے والی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔